اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج علم میراث کا 16واں سبق ہے۔ 15ویں سبق میں ہم نے حقیقی بہنوں کی حالتوں کو پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم باپ شریک بہنوں کے احوال کو پڑھیں گے۔ باپ شریک بہنیں یعنی اللاتی بہنوں کی حالتوں کو پڑھیں گے۔ اللاتی بہنوں کی 7 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ان کی یہ ہے کہ اگر حقیقی بہنیں نہ ہوں، اللاتی بہنیں ہوں اور اللاتی بہن ایک ہو تو اسے نصف ملے گا۔ جیسے دیکھیں اس مثال میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی ایک بہن ہے باپ شریک بہن اور چچا ہے، تو باپ شریک بہن یہاں پر ایک ہے تو اس کا حصہ کتنا ہوگا؟ نصف، اور یہ عصبہ ہے۔ تو اب مسئلہ یہاں پر 2 سے بنے گا، 2 کا نصف ایک حصے دے دیں گے اور جو ایک بچے گا وہ چچا کو مل جائے گا۔ اللاتی بہنوں کی دوسری حالت یہ ہے کہ اگر حقیقی بہنیں نہ ہوں اور اللاتی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ سب کی سب ثلثان میں شریک ہوں گی۔ جیسے ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 باپ شریک بہنیں اور چچا ہے، تو 2 ہے نا، تو ان کو کتنا ملے گا؟ 2/3، اور یہ کیا ہوگا؟ عصبہ۔ مسئلہ یہاں پر 3 سے بنے گا اور 3 کے 2 ثلث 2، باقی جو ایک بچے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ تیسری حالت یہ ہے اللاتی بہنوں کی کہ اگر حقیقی بہن ایک ہو تو پھر اللاتی بہنوں کو 6واں حصہ ملے گا، تاکہ ان کا حصہ جو ثلثان ہے وہ کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے، تکملۃً للثلثین۔ اس تیسری مثال میں دیکھیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی ایک حقیقی بہن ہے، ایک اللاتی بہن ہے اور ایک چچا ہے۔ حقیقی بہن اگر ایک ہو تو اسے نصف ملتا ہے، اور اللاتی بہن کو کیا ملے گا یہاں پر؟ سدس، تاکہ جو ثلثان ہے وہ کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے، اور یہ کیا ہوگا؟ عصبہ۔ اب یہاں پر مسئلہ 6 سے بنے گا، 6 کا نصف 3 اور 6 کا سدس 1، 3 اور 1 4، باقی 2 بچے وہ چچا کو مل جائیں گے۔ باپ شریک بہنوں کی چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو یہ کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی۔ دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 حقیقی بہنیں، ایک باپ شریک بہن ہے اور چچا ہے، تو 2 حقیقی بہنیں ہوں تو ان کا حصہ کتنا ہے؟ ثلثان، اور یہ کیا ہوں گی؟ ساقط ہوں گی، اور یہ عصبہ ہے۔ اب اس مسئلے میں مسئلہ 3 سے بنے گا، 3 کا ثلثان 2 اس کو مل جائے گا اور 1 چچا کو مل جائے گا۔ اللاتی بہنوں کی 5ویں حالت یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ اللاتی بھائی آ جائے تو اللاتی بہنیں عصبہ ہوں گی۔ اگر اللاتی بہنوں کے ساتھ اللاتی بھائی بھی آ جائے میت کا تو یہ کیا بن جائیں گی؟ عصبہ بن جائیں گی۔ جیسے یہاں پر دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہو، اس کی 2 حقیقی بہنیں ہیں، ایک باپ شریک بہن ہے اور ایک باپ شریک بھائی ہے، ان کا حصہ 2/3 ہے، اور یہ کیا ہوں گی؟ عصبہ ہوں۔ اس اللاتی بہن کو اس نے بھی کیا بنا دیا؟ عصبہ بنا دیا۔ حالانکہ دیکھیں یہاں پر 2 بہنوں کی موجودگی میں یہ کیا ہو رہی تھی؟ اگر اکیلی تھی تو ساقط ہو رہی تھی، لیکن اگر ان کا بھائی بھی آ جائے، اللاتی بھائی بھی آ جائے، تو وہ ان کو ساقط ہونے سے بچا لے گا۔ تو اس کو اخ مبارک بھی کہتے ہیں کہ یہ مبارک بھائی ہے، اس نے بہن کو ساقط ہونے سے بچا لیا۔ اب یہاں پر مسئلہ 3 سے بنے گا، 3 کا 2 ثلث 2
जो एक बच जाएगा वो इनमें इस तरह तकसीम होगा कि मुज़क्कर को 2 मुअन्नस के बराबर हिस्सा मिलेगा। अब ये एक इनमें तकसीम होगा। अल्लाती बहनों की छठी हालत यह है कि अगर इनके साथ बेटी हो, पोती हो, नीचे तक पर पोती हो, तो ये क्या होंगी? असबा होंगी। जिस तरह हकीकी बहनें वो क्या होती है? हकीकी बहनें उनके साथ हकीकी बेटियों के साथ असबा होती हैं, तो अल्लाती बहनें भी हकीकी बेटियों के साथ क्या बनेंगी? असबा बनेंगी। जैसे देखिए इस मसले में एक बेटी है और बाप शरीक बहन है। बेटी अगर एक हो तो उसका हिस्सा निस्फ, और बहन यहाँ पर क्या बनेगी? बाप शरीक बहन असबा। अब यहाँ पर मसला 2 से बनेगा, 2 का निस्फ, एक इसे मिल जाएगा और एक इसको मिल जाएगा। अल्लाती बहनों की 7वीं हालत यह है कि अगर मैयत का बेटा आ जाए या मैयत का बाप आ जाए तो बिल इत्तफाक ये क्या होंगी? साकित होंगी। जिस तरह हकीकी बहनें बेटे की मौजूदगी में, बाप की मौजूदगी में साकित होती हैं, अल्लाती बहनें भी क्या होंगी? साकित होंगी। या मैयत का दादा आ जाए, पर दादा आ जाए ऊपर तक, तो बिल इख्तिलाफ जो है ना ये अल्लाती बहनें क्या होंगी? साकित होंगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक ये क्या हो जाएंगी? साकित हो जाएंगी। इसी तरह अगर अल्लाती भाई बहनों के साथ हकीकी भाई भी आ जाए तो वह हकीकी भाई की वजह से भी क्या होंगी? साकित होंगी। और उस हकीकी बहन की वजह से भी साकित होंगी जो बहन असबा बन रही हो। देखें एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है, अल्लाती बहन है और बेटा है। शोहर को यहाँ पर कितना मिलेगा? रुबो। और ये क्या होगी? साकित होगी इबिन की वजह से। और इबिन क्या है? असबा। यहाँ पर मसला 4 से बनेगा, 4 का रुबो, 1 इसको मिल जाएगा और बाकी 3 बेटे को मिल जाएंगे। इस मसले में देखो एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है, बाप शरीक बहन है और बाप है। तो बीवी का हिस्सा कितना है? यहाँ पर 1/4, इसलिए कि औलाद मौजूद नहीं है। और ये क्या होगी? साकित होगी। और बाप क्या बनेगा? असबा, औलाद नहीं है। यहाँ पर भी मसला 4 से बनेगा, 4 का रुबो 1 बीवी को मिल जाएगा, बाकी जो 3 हैं वो बाप को मिल जाएंगे। इस मिसाल में देखें एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है, हकीकी भाई है, बाप शरीक भाई भी है और बाप शरीक बहन भी है। तो शोहर को यहाँ पर निस्फ मिलेगा इसलिए कि औलाद मौजूद नहीं है। और भाई क्या होगा? यहाँ पर असबा होगा। और ये क्या हो जाएंगी? साकित हो जाएंगे। अल्लाती भाई भी साकित हो जाएगा, अल्लाती बहन भी साकित हो जाएगी। इसलिए कि देखें हकीकी भाई की जो रिश्तेदारी है वो बहुत कवी है, बहुत मजबूत है मैयत से, बनिस्बत अल्लाती भाई और अल्लाती बहनों के। ये सिर्फ बाप की तरफ से होते हैं, वो बाप और माँ दोनों की तरफ से होता है। तो ये बड़ा मजबूत वारिस है। तो इसकी मौजूदगी में अल्लाती भाई और अल्लाती बहन क्या हो जाएंगी? साकित हो जाएंगी। इस मसले में देखें एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है, बेटी है, हकीकी बहन है और अल्लाती बहन है। तो यहाँ पर बीवी को 1/8 मिलेगा इसलिए कि औलाद मौजूद है, और बेटी को 1/2। और बहन क्या बनेगी? हकीकी बहन यहाँ असबा होगी और ये क्या हो जाएगी? साकित हो जाएगी। इसकी वजह से नहीं बल्कि इस बहन की वजह से, जबकि यह असबा बन रही हो। तो यहाँ पर भी देखें बहन बेटी की वजह से क्या बन रही है? असबा बन रही है। तो इस हकीकी बहन ने इस अल्लाती बहन को क्या कर दिया? साकित कर दिया। या इसी तरह अगर अल्लाती बहन की जगह अल्लाती भाई हो, वो भी क्या होगा? साकित होगा, उस हकीकी बहन की वजह से जो असबा बन रही हो। तो यहाँ पर भी देखें हकीकी बहन बेटी की मौजूदगी में क्या बन रही है? असबा बन रही है।
اس وجہ سے اس حقیقی بہن کی وجہ سے اللاتی بہن بھی ساکت ہوگی اور اللاتی بھائی بھی ساکت ہوگا۔ چلو دیکھیں کتاب کھولیں، احوال الاخوات لابن، باب شریک بہنوں کی حالتیں۔ والاخوات لابن کالاخوات لابن و ام، اللاتی بہنیں حقیقی بہنوں کی طرح ہیں۔ ولہن احوال سبع، اور ان کی 7 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدتی، ایک ہو تو اسے نصف ملے گا۔ نمبر 2 الثلثان للاثنتین فصاعدۃ، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملے گا۔ عند عدم الاخوات لابن و ام، شرط یہ ہے کہ حقیقی بہنیں نہ ہوں۔ تیسری حالت یہ ہے وَلَهُنَّ السُّدُسُ مع الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، اللاتی بہنوں کو چھٹا حصہ ملے گا اگر وہ حقیقی بہن کے ساتھ آ جائے، حقیقی بہن ایک ہو ان کے ساتھ آ جائے تو اللاتی بہنوں کو چھٹا حصہ ملے گا تاکہ ثلثان جو ان کا حصہ مقرر ہے وہ پورا ہو جائے۔ چوتھی حالت یہ ہے وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍ، یہ اللاتی بہنیں وارث نہیں ہوں گی 2 حقیقی بہنوں کے ساتھ۔ جب ایک حقیقی بہن ہو تو یہ کیا بنیں گی، ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر 2 حقیقی بہنیں آ جائیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ إِلَّا يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ فَيُعَصِّبُهُنَّ، ہاں 5ویں حالت ان کی یہ ہے 2 بہنوں کی موجودگی میں یہ ساکت ہو رہی تھی مگر ان کے ساتھ اللاتی بھائی بھی آ جائے تو وہ اللاتی بھائی اللاتی بہنوں کو ساکت ہونے سے روک دے گا اور وہ ان کے ساتھ کیا بن جائیں گی، عصبہ بن جائیں گی۔ والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، اب جو مال ذوی الفروض کو دینے کے بعد باقی بچ جائے گا وہ اللاتی بہنوں اور اللاتی بھائیوں کے درمیان میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ملے گا۔ چھٹی حالت والسادسۃ ان یصرن عصبۃ مع البنات، چھٹی حالت یہ ہے کہ اللاتی بہنیں بیٹیوں کے ساتھ او بنات الابن یا پوتیوں کے ساتھ لما ذکرنا، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، تو حقیقی بہنیں جس طرح بیٹیوں پوتیوں کی موجودگی میں عصبہ بنتی ہیں تو یہ اللاتی بہنیں بھی بیٹیوں اور پوتیوں کی موجودگی میں عصبہ بنیں گی۔ یہ ہے نا اہل فرائض کا جو قول ہے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، اس قول کی وجہ سے۔ وبنو الاعیان والاللاتی کلہم یسقطون بالابن، 7ویں حالت۔ اب یہ دیکھیں اللاتی بہنوں کی یہ 7ویں حالت ہے اور حقیقی بہنوں کی یہ 5ویں حالت ہے۔ وہاں پر مصنف نے حقیقی بہنوں کی 5ویں حالت کا ذکر نہیں کیا تھا، تو یہ اللاتی بہنوں کی 7ویں حالت ہوئی اور حقیقی بہنوں کی 5ویں حالت ہوئی۔ وبنو الاعیان والاللاتی کلہم یسقطون بالابن وابن الابن وان سفلا، اور حقیقی بہن بھائی اللاتی بہن بھائی یہ سب کے سب ساکت ہو جائیں گے بیٹے کے ساتھ، میت کا بیٹا ہو، وابن الابن اور پوتے کے ساتھ، وان سفلا اگرچہ آپ نیچے تک چلے جاؤ، وابن ابن الابن اسی طرح آپ نیچے تک چلے جاؤ، ان کی موجودگی میں چاہے حقیقی بہن بھائی ہوں یا اللاتی بہن بھائی ہوں یہ سب کے سب ساکت ہوں گے۔ وبالابی بالاتفاق، اور باپ کی موجودگی میں بھی یہ تمام کے تمام کیا ہوں گے، بالاتفاق ساکت ہوں گے۔ وبالجد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور دادا کی وجہ سے بھی یہ کیا ہوں گے، ساکت ہوں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ویسقط بنو اللاتی ایضا بالاخ لاب و ام، اللاتی بہن بھائی حقیقی بہن بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کیا ہوں گے، ساکت ہوں گے۔ اگر کسی مسئلے میں حقیقی بھائی بھی ہو اور اللاتی بہن بھائی بھی ہوں تو حقیقی بھائی کی موجودگی میں اللاتی بہن بھائی کیا ہو جائیں گے، ساکت ہو جائیں گے۔ وبالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة، اور اسی طرح اس حقیقی بہن کی وجہ سے بھی اللاتی بہن بھائی ساکت ہوں گے جو حقیقی بہن کیا بن رہی ہو، عصبہ بن رہی ہو۔ یہ جیسے یہاں پر یہ عصبہ بن رہی ہے تو اس بہن کی وجہ سے بھی اللاتی بھائی بہن کیا ہوں گے، ساکت ہو جائیں گے۔
ان کے دلائل بھی وہی ہیں جو حقیقی بہنوں کے ہیں۔ جب حقیقی بہنیں نہ ہوں اور اللاتی بہنیں ہوں تو اللاتی بہنیں کیا ان کے قائم مقام ہو کر حصہ لیتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو 4 عورتیں ہیں نا، بیٹی، پوتی، اللاتی بہن اور حقیقی بہن، یہ 4 جو عورتیں ہیں ان کی حالتیں ملتی جلتی ہیں۔ جیسے بیٹی ہے، ان کی 3 حالتیں ہیں، ایک ہو تو نصف ملتا ہے، ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان میں شریک ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر یہ بیٹوں کے ساتھ آ جائیں تو کیا بنتی ہے؟ عصبہ بنتی ہے۔ اسی طرح پوتیوں میں بھی یہ کنڈیشن ہے۔ دیکھیں، پوتی اگر ایک ہو، بیٹیاں نہ ہوں، پوتی ایک ہو تو اسے نصف ملتا ہے، ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان ملتا ہے، اور اگر پوتوں کے ساتھ آ جائیں تو یہ کیا بنتی ہیں؟ عصبہ بنتی ہے۔ کچھ حالتوں میں کیا ہے فرق ہے جو آپ نے پڑھ لیا کہ اگر بیٹی ایک ہو تو پوتی کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا۔ اگر بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ثلثان کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں حقیقی بہن، حقیقی بہن اگر ایک ہے تو اسے نصف ملے گا، 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے تو ثلثان ملے گا۔ اگر ان کے ساتھ حقیقی بھائی بھی آ جائے تو وہ ان کو کیا بنا دے گا؟ عصبہ بنا دے گا۔ اور یہ بیٹیوں کے ساتھ، پوتیوں کے ساتھ کیا بنتی ہے؟ عصبہ بنتی ہے۔ اسی طرح اللاتی بہنوں کو دیکھیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، جو حقیقی بہنیں یہ گویا حقیقی بیٹیوں کی طرح ہیں، اور جو اللاتی بہنیں وہ پوتیوں کی طرح ہیں۔ جیسے اگر حقیقی بیٹی ایک ہو اور پوتی بھی آ جائے تو پوتی کو کتنا ملتا ہے؟ 6واں حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر حقیقی بہن ہو ایک اور اللاتی بہن بھی آ جائے تو اللاتی بہن کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا۔ بیائی یہ حالات ملتے جھلتے ہیں۔ اگر آپ غور و فکر کرو گے تو ان 4 عورتوں کو جو کچھ ملتا ہے، نصف، ثلثان اور یہ عصبہ بنتی ہیں، اس میں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ اس کے بعد کی جو حالتیں ہوتی ہیں ان میں کچھ فرق آتا ہے۔ تو یہ اگر آپ غور و فکر کرو گے تو یہ 4 عورتوں کے احوال جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔